حي على الفلاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلکم تہتدون. محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے کا شکار مت بنو. اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تو اللہ کی نعمت کے نتیجے میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے گڈھے کے دہانے پر تھے تو اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اور اسی طرح سے اللہ اپنی آیات کی وضاحت تمہارے لیے کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جاؤ. مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کی قوت، اس کی ایک اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، ہماری اخوت مضبوط ہو، ہمارا بھائی چارہ مضبوط ہو، ہم تفرقہ بازی اور انتشار کا شکار نہ ہو. یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اس سے پہلے تقوی اور خدا ترسی کی تاکید ہے. پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی تاکید. اس سے اوپر جو سیاق چل رہا تھا وہ اہل کتاب کا تذکرہ تھا، ان کے رویے کی وضاحت تھی، اور اس کے بعد اہل ایمان کو وہ ہدایات دی گئی ہیں جو ان کی کامیابی کے لیے، ان کی طاقت کے لیے، ان کی قوت کے لیے، ان کی سرخروئی کے لیے ضروری ہے.
تو اس میں ایک اہم چیز تقوی اور خدا ترسی ہے، اللہ کا ڈر، ایمان صادق، یقین کامل، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اور اس کے بعد اتحاد اور اتفاق کی تاکید کی گئی۔ یہ چیز بہت ضروری ہے۔ ہماری صفوں میں اگر اتحاد نہیں ہوگا، ہمارے اندر اگر انتشار ہوگا تو ہم کمزور ہو جائیں گے اور ہماری ساکھ ختم ہو جائے گی۔ سورہ انفال میں فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ نزاع کا شکار مت بنو ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم متحد رہو گے تو دشمنوں پر تمہارا رعب ہوگا، وہ خوف کھائیں گے، لیکن تم اگر منتشر ہو جاؤ گے تو تمہارا دبدبہ ختم ہو جائے گا، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، تم کامیاب نہیں ہو پاؤ گے، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ تو افتراق اور انتشار ایک ایسی چیز ہے جو امت کو کمزور کرنے والی ہے، اور اتحاد اور اتفاق ایک ایسی چیز ہے جو امت کو مضبوط کرنے والی ہے۔ اس لیے تاکید کی گئی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب۔ ہماری وحدت اور ہمارے اتحاد کی بنیاد اللہ کا دین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نصب العین ہے، کتاب الہی ہے۔ اسی بنیاد پر پائیدار اتحاد ہوگا۔ کوئی اور چیز اگر ہوگی تو وہ کمزور ہوگی، عارضی ہوگی، ختم ہو جائے گی۔ کسی اور ایشو پر اگر آپ متحد ہوں گے تو وہ ایک عارضی چیز ہوگی، پائیدار اتحاد نہیں ہو سکتا۔ پائیدار اتحاد کب ہوگا؟ جب اللہ کی رسی کی بنیاد پر ہو، اللہ کے دین کی بنیاد پر ہو، اللہ کی کتاب کی بنیاد پر ہو۔ ہمارا نصب العین ایک ہے، ہمارا مقصد حیات ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں متعین کر دیا ہے۔ دین کی بنیاد پر اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارا اتحاد اسی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے کا شکار مت بنو، جدا جدا مت رہو، ٹکڑوں میں مت بٹو، فرقوں میں مت بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو عربوں کا حال کیا تھا؟ ان کے درمیان عداوتیں تھیں، ان کے درمیان دشمنیاں تھیں، قبیلوں میں جنگ ہوتی تھی، برسہ برس تک جنگ چلتی تھی، چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر کے، فخر اور مباحات کی چیزوں کو لے کر کے برسہ برس جنگ اور لڑائی، جدال، عداوتیں، دشمنیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی، تم کو ایک کر دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے کفر اور شرک کی وجہ سے، جاہلیت کی وجہ سے، تو اللہ نے اس سے بچا لیا اپنے رسول کو بھیج کے، اپنی کتاب کو نازل کر کے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں اسی طرح سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ دشمنیوں کو ختم کر دیا اللہ کے رسول نے، اسلام کی وجہ سے جو عداوتیں تھیں وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ الفت پیدا ہو گئی، مواخات پیدا ہو گئی۔ اللہ کی مدد کے بعد مسلمانوں کا
آپسی اتحاد یہ سب سے بڑا سہارا ہے جس کے ذریعے سے کامیابی ملتی. کامیابی اور کامرانی کے لیے جہاں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی نصرت اور تائید کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد اور اتفاق ہو. انتشار اگر ہوگا تو ہمارا کوئی وزن نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت زیادہ زور دیا کہ اپنے اتحاد کو قائم کرو، بھائی چارے کو مضبوط کرو، سچی اخوت اپنے اندر پیدا کرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد جو اولین کام آپ نے کیے اس میں ایک تو مسجد نبوی کی تعمیر تھی، جو عبادت کا مرکز، تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو. دوسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات اور بھائی چارہ قائم کیا. بڑا تاریخی واقعہ ہے. ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بلاتے تھے کہ تم لوگ بھائی بھائی ہو. یہ ایمانی اخوت کی مثال ہے. خون کا بھی رشتہ ہوتا ہے، وطن کا بھی رشتہ ہوتا ہے، زبان کا بھی رشتہ ہوتا ہے. سب سے مضبوط جو رشتہ ہوتا ہے وہ عقیدے کا رشتہ ہوتا ہے. انصار اور مہاجرین کے درمیان جو رشتہ تھا وہ ایمان کا رشتہ تھا، وہ عقیدے کا رشتہ تھا. مکے سے آئے ہوئے مہاجرین، مدینے میں استقبال کرنے والے انصار، آپ نے ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا. ایک انصاری ایک مہاجر، ایک انصاری ایک مہاجر، تم دونوں بھائی ہو. اور سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر ان کے درمیان الفت پیدا ہو گئی. ایثار کا جذبہ پیدا ہو گیا، قربانی کا جذبہ پیدا ہو گیا. اس لیے کہ اس اتحاد اور اس اتفاق کے بغیر آگے کے مراحل میں کامیابی مل ہی نہیں سکتی تھی. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر تھے، مکے سے آئے تھے. حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے تھے، انصار میں سے تھے. اپنے ان دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. حضرت سعد مالدار تھے. انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ آدھا مال میں تقسیم کر کے تم کو دے دیتا ہوں. سوچیے کتنی بڑی قربانی. کیا میرے پاس جو دولت ہے بہت ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت ہے، آدھا مال میں تقسیم کر کے تمہیں دے دیتا ہوں، تم میرے بھائی ہو. اور ایک سے زیادہ بیویاں میری زوجیت میں ہیں، تم جس کو کہو میں اس سے علیحدگی اختیار کر لوں اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر لو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بارک اللہ فی اہلک و مالک دلونی علی السوق. وہ تاجر تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے مال میں اللہ برکت عطا کرے. آپ نے پیشکش کی، آپ کا شکریہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تو یہاں کی مارکیٹ کا پتہ بتا دیجئے، میں ایک تاجر ہوں، میں تجارت کروں گا. اور اس کے بعد انہوں نے تجارت شروع کر دی اور بڑی برکت ہوئی. یہ ایثار اور یہ قربانی کا جذبہ اخوت ایمانی سے پیدا ہوتا ہے. کوئی نظیر نہیں مل سکتی تاریخ میں. ایمان کے ذریعے سے جو جذبہ محبت پیدا ہوتا ہے، جو ایثار اور قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کسی اور ذریعے سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بہت ضروری چیز ہے. اللہ کی مدد کے بعد سب سے بڑا سہارا اہل ایمان کا اتفاق، ان کی اخوت، ان کا بھائی چارہ ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری مدد کی اپنی تائید کے ذریعے سے، اپنی نصرت کے ذریعے سے اور اہل ایمان کے ذریعے سے.
اور ان کے درمیان الفت پیدا کر دی، ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ تم اگر زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کر دی۔ عقیدے سے الفت پیدا ہوتی، مادی بنیادوں پر یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ اخوت بہت بڑی چیز ہے۔ مسلمان ایک امت ہے، اور کسی مسلمان کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے درد کو محسوس کرنا چاہیے، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے، جو کچھ ہو سکے اس کی مدد کے لیے اسے پیش کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی مثال آپسی محبت میں ایسے ہی جیسے ایک جسم انسانی ہے کہ جسم کے کسی عضو کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس میں شریک ہوتا ہے۔ انگلی اگر کٹ جائے، بخار آ جائے گا، پورا جسم گرم ہو جائے گا، آنکھوں کی نیند جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کے درد کو دوسرے مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے، اور اگر مسلمان متحد ہو کر کے اپنے بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں اور جو کچھ ان کے بس میں ہے اس کے لیے وہ تیار ہوں تو لازماً اس کا اثر پڑے گا۔ پوری دنیا میں بہت بڑی تعداد ہے، بہت سے مسلم ممالک ہیں، لیکن انتشار اور اختلاف کی وجہ سے ہمارا وزن نہیں ہے۔ آج جو فلسطین کی صورتحال ہے، آج جو غزہ کی صورتحال ہے، ظلم اور زیادتی اور جارحیت اور بربریت کا جو ننگا ناچ وہاں ہو رہا ہے، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہو کر کے آواز اٹھانی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ وہ اتحاد اور وہ اتفاق وہ نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا اتنی بڑی امت کی آواز کو، اس کے مطالبات کو، اس کے جذبات کو، اس کے موقف کو۔ لیکن اس اتحاد کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو دشمن ہیں ان کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ 57 مسلم ممالک ہیں، آپ ذرا سوچئے کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ جارحیت تو کب سے جاری ہے۔ اس کے باوجود کتنے مسلم ممالک ہیں جن کے سفارتی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، جن کے اقتصادی تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو اسرائیل کو تیل بیچ رہے ہیں، ان کے تیل سے وہ فلسطینیوں پہ حملہ کر رہا ہے، اسی سے اس کے جہاز اڑ رہے ہیں، اسی سے اس کی ٹیکنالوجی چل رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ کم سے کم مسلم ممالک کی طرف سے تو اس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس سے تجارتی اور معاشی تعلقات کو ختم کرنا چاہیے، سفارتی تعلقات کو منقطع کرنا چاہیے۔ کتنی بے غیرتی کی بات، مسلسل جارحیت، اور آج سے نہیں، یہ سن 1948 سے پہلے سے سلسلہ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ اتحاد نہیں نظر آ رہا، وہ اتفاق نہیں نظر آ رہا۔ اس اتحاد کے بغیر، اس اتفاق کے بغیر امت کا کوئی وزن نہیں ہو سکتا۔ ناکامی، نامرادی، بے وزنی یہی ہاتھ آئے گی، اور یہی صورتحال اس وقت۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمانی اخوت کے جذبے کو بیدار کیا جائے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے اپنے بھائیوں سے محبت اور ہمدردی کا، ایک امت بن کر کے کھڑے ہوں، ایک جماعت بن کر کے کھڑے ہوں۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ امت واحدہ ہے۔ اس کا عقیدہ، اس کا نصب العین، اس کی کتاب، اس کا رسول، اس کا خدا، سب ایک ہے۔ اتفاق کی ضرورت ہے، اتحاد کی ضرورت ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تیاری کی ضرورت ہے۔ ہر شخص کو تیاری کرنی چاہیے۔ جس میدان میں جو ہے وہاں اس کو اس کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہر فیلڈ کے لوگوں کی ضرورت ہے، ہر میدان کے لوگوں کی ضرورت ہے۔
جو طالب علم ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، وہ تعلیم میں محنت کریں، کیونکہ ہمیں اچھے ماہرین کی ضرورت ہے، اچھے علماء کی ضرورت ہے، اور علم کی مختلف شاخوں میں ایکسپرٹس کی اور ماہرین کی ضرورت ہے۔ تو وہ اپنی فیلڈ میں محنت کریں، تیاری کریں، تاکہ آنے والے مستقبل میں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچا سکیں، کارآمد ثابت ہو سکیں۔ جو تاجر ہیں وہ اپنی تجارت کو نمایاں بنانے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان تاجر کی جو پہچان ہے کہ وہ صادق ہوتا ہے، وہ امین ہوتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے، ایسی تجارت کریں، تجارت کے میدان میں ان کا نام روشن ہو۔ جو صنعت کار ہیں وہ صنعت کے میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کریں۔ جو میڈیا میں ہیں وہ میڈیا میں اپنا نام روشن کریں۔ جو معلم ہیں، جو استاذ ہیں، وہ بہترین استاذ کی حیثیت سے اپنی کارکردگی پیش کریں۔ جس فیلڈ میں ہوں وہاں اتقان کی ضرورت ہے، وہاں نمایاں کارکردگی کی ضرورت ہے، وہاں مہارت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی مدد اسی وقت آتی ہے جب ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ مایوس ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، اپنی ذمہ داری ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو، اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی کارکردگی دکھاؤ، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، تو اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی تائید آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے جو افتراق اور انتشار کا شکار ہوتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لاتے ہیں۔ سب کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کا استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی نے کہا ہے کن کما یرید اللہ یکن اللہ کما ترید، اللہ جیسا چاہتا ہے ویسے بن جاؤ تو اللہ بھی ویسا ہو جائے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ اپنے آپ کو تو اللہ کی مدد کا مستحق بناؤ، اللہ کی عنایت کا مستحق بناؤ، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو، اطاعت کا ثبوت دو، فرمانبرداری کا ثبوت دو، تقوی اور خدا ترسی کا ثبوت دو۔ تمہارے اندر اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا، تم اگر حدود الہی کو پامال کرو گے، تم اگر معاصی کا ارتکاب کرو گے، تم اگر انتشار اور افتراق کا شکار رہو گے، تو اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ اللہ تمہاری تائید کیسے کرے گا؟ اللہ کی تائید اور اللہ کی نصرت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنے اندر بیداری پیدا کریں، تقوی ہو، خدا ترسی ہو، اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، اتحاد ہو، اتفاق ہو، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں، اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں، اپنا لوہا منوائیں، تب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، تب اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی۔ تو ہمیں حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت کی ہمیشہ امید رکھنی چاہیے، اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے۔ اپنا اتحاد اور اپنا اتفاق یہ مضبوط کرنا چاہیے۔ ثابت کیجئے کہ آپ دنیا کے لیے خیر کا ذریعہ ہیں، کارآمد ہیں، آپ کے ذریعے سے اہم کام انجام پا رہے ہیں۔ آپ اگر نہیں ہوں گے تو بہت سے مسائل کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کو آگے بڑھانے والے ہیں، انسانیت کے کام آنے والے لوگ ہیں، یہ زمین کا نمک ہیں، یہ اگر نہیں رہیں گے تو یہاں فتنہ اور فساد ہوگا۔ ایسی صورت میں اگر آپ کے خلاف کوئی آنکھ اٹھائے گا، کوئی ہاتھ اٹھائے گا، تو آپ کے حق میں سب لوگ بولیں گے، سب لوگ کھڑے ہوں گے۔ تو اپنے اندر ان صلاحیتوں کو نکھارنے کی ضرورت ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دولت سے ہمکنار کریں، ہمارا انتشار اور ہمارا اختلاف ختم ہو،
مقصد زندگی کو ہم پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی مدد کرے، اہل غزہ کی مدد کرے، ان کو ثابت قدم رکھے اور ان کے دشمنوں کو ناکام اور نامراد کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔